بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج ایک ناول لائی ہوں اپنی دوسری کتاب پرچھائیں اور رقص سے۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد دوں گی۔ جب پچھلی ویڈیوز میں نے ڈالی تھیں تو نیا سال آیا نہیں تھا، بہرحال دیر آئے درست آئے۔ آپ لوگوں کو اللہ کرے کہ یہ سال اچھا محسوس ہو اور ہم سب اس پریشانی سے، کرونا کی پریشانی سے نکلیں باہر۔ ویکسین آ گئی ہے تو کرونا پہ تو میں ابھی نہیں بات کروں گی، وہ آپ لوگ میری 48 ویڈیو دیکھ لیں، پلیز اس کو ضرور دیکھ لیں۔ میں بار بار آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میں نے اس میں آپ کو نشاندہی کی ہے، ان کی احتیاط سے آپ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو بچا سکتے ہیں۔ اب ویکسین آ گئی ہے، ویکسین پہ میں بعد میں بات کروں گی انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں، جب تک کہ سیکنڈ ڈوز لوگوں کا لگ جائے گا اور ہم کو پھر یہ بات پتہ چلے گی کہ ان کے ایفیکٹس کیا ہیں، سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ ابھی پاکستان میں تو یہ نہیں آ رہی ہے فی الحال، جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ ہماری تو شاید اس آئی ڈونٹ نو کہ وہ کب آئیں گی۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ لوگ جب ویکسین آئے تو اپنی حالات کو دیکھ کے کہ کسی کو الرجی تو نہیں ہے، کسی کو کوئی اور تکلیف تو نہیں ہے، سب اپنا چیک اپ کرا کے تو پھر جب ویکسین لگنے کا ہو تو پلیز میری ریکویسٹ ہوگی کہ لگوائیے گا۔ اس سے یہ نہیں ہوگا کہ کرونا کبھی ہوگا ہی نہیں، بس یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میزلز وغیرہ کی آپ نے ویکسین لگائی ہے تو میزل تو ہو ہی جاتی ہے، بڑوں کو بھی ہوتی ہے، بچوں کو بھی ہوتی ہے۔ تو کرونا سے ہمیں مکمل نجات اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ پوری دنیا میں سب کو ویکسین نہیں لگ جائے گی۔ کرونا کی ویکسینز کے بعد بھی ہم کو ماسک پہننا ہے، ہم نے احتیاط کرنا ہے، تو وہ میں بعد میں بات کروں گی۔ اب ہم آپ کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ کرے یہ سال ہمارے لیے پچھلے سال سے بہتر آئے۔ پچھلے سال تو بہت خراب حالات تھے کرونا کی وجہ سے، اور ابھی بھی ہیں ہمارے ملک میں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ احتیاط نہیں کر رہے ہیں، اور جو سیکنڈ ویو آئی ہے اس سے ہمارے پاکستان میں بھی خاصی اموات ہو رہی ہیں اور بہت لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ اپنی احتیاط کریں اور میری 48 نمبر کی ویڈیو ضرور سن لیجیے، اس میں نے چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیریں بتائی ہیں، پلیز۔ تو اب آئیے، میں شکریہ ادا کرتی ہوں سبسکرائبر کا اور لائک اور شیئر کرنے والوں کے لیے، میری طرف سے بہت شکریہ۔ اب یہ ہے کہ جہاں میری ویڈیو چلتی ہے وہاں نیچے میں آپ لوگوں کو یاد دہانی بھی کرا رہی ہوں آئیکن سے، مگر وہاں ایک نیچے لال آئیکن بنا ہے جس کو سبسکرائب لکھا ہوا ہے، بہت سارے لوگ سبسکرائب نہیں کر پا رہے، تو پلیز وہ جو لال آئیکن بنا ہے ویڈیوز جہاں ہماری چلتی ہیں اس کو آپ پریس کر دیجئے تو وہ کالا ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں وہاں پہ 3 بیلز آ جاتی ہیں، تو وہ جو کالی بیل ہے اس کو آپ پریس کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ سبسکرائب کرنے کے بعد آپ لوگوں کو جو بھی کہانی میں لوڈ کروں گی وہ بر وقت آپ کو ملتی رہے گی۔ تو اگر آپ پلیز میری ویڈیوز لائک کرتے ہیں، میرے ناولز پسند آتے ہیں آپ کو، تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے۔ تو اب آئیے ہم اپنی کہانی سنتے ہیں۔ اس کا نام ہے من کی تپش، اور یہ میری کہانی جو ہے یہ چھپی تھی آنچل رسالے میں 1984 میں، 84 میں، یعنی 1984 میں یہ آنچل میں چھپی تھی میری کہانی، اور اب میری دوسری کتاب پرچھائیں اور رقص میں ہے۔ تو میری کہانی سنتے ہیں، من کی تپش، ناول بلکہ ہے یہ۔ تم نے سوچا ہے تاجی کہ تم کیا کر رہی ہو؟ ہاں ماما، سوچ لیا ہے، جبھی تو یہ فیصلہ کر رہی ہوں، مگر ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے، حمیرہ بیگم فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ ماما، زندگی تو مجھے گزارنا ہے نا، کسی اور کو نہیں۔ میرا فیصلہ ہے کہ میں طارق کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ اس میں خرابی کیا ہے؟ کوئی خرابی نہیں۔ کیا وہ بدصورت ہے؟ نہیں۔ کیا وہ کم حیثیت ہے؟ نہیں۔ کیا وہ تمہیں خوش نہیں رکھ سکے گا؟ ہاں ماما، اس فیصلے کے بعد میں ایک اور فیصلہ کر رہی ہوں، اور یہ اس لیے ضروری تھا کہ میں طارق سے قطع تعلق کر لوں، ورنہ زندگی تلخ ہو جائے گی۔ کس کی؟ تمہاری یا اس کی؟
ہم دونوں کی ماما۔ کیوں، ایسی کیا بات ہے تاجی جو تم اپنی ماما سے چھپا رہی ہو؟ بولو، جواب دو۔ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی تو اسے سک پڑی۔ اوہ ماما، مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دیں، میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی۔ ویسے تاجی تم جو کچھ کر رہی ہو اچھا نہیں کر رہی، یہ کہہ کر حمیرہ بیگم چلی گئیں اور تاجی نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر اے سی چلا دیا۔ ماما، تم کو کیا معلوم کہ تمہاری بیٹی کس مقدمے میں گرفتار ہو گئی ہے؟ ہاں ماما، آج تمہاری وکیل بیٹی دوسرے مقدموں کا فیصلہ کرتے کرتے اپنا مقدمہ عدالت میں لے بیٹھی ہے۔ بولو کیا فیصلہ کرے؟ وہ سسکی اور تب گزشتہ واقعات میں الجھتی چلی گئی، وہ واقعات جن کو اس نے بھلا دینا چاہا تھا، مگر اخبار کی ایک خبر نے اس کا سکون چھین لیا تھا۔ اس کے ابو بیرسٹر نواز بہت مشہور آدمی تھے، ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ دونوں بیٹا بیٹی بھی وکیل بنے۔ بیٹا وکالت کر کے بارٹ لا کرنے چلا گیا اور بیٹی کو وکالت کرنے لندن بھیج دیا۔ بیٹا بارٹ لا کر کے واپس آ گیا تھا، مگر تاجور وہیں رک گئی تھی، ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ وہیں اس کی ملاقات شاہان سے ہوئی تھی اور پھر دونوں محبت میں اتنے آگے نکل گئے تھے کہ انہوں نے کورٹ میرج کر لی تھی۔ ماں باپ یہاں سمجھتے رہے تھے کہ وہ وکالت پڑھ رہی ہے۔ وہ سال کے اندر ہی اندر ایک بچے کی ماں بھی بن گئی، وکالت بھی پاس کر لی۔ ساتھ ہی شاہان کی بے راہ روی بڑھ گئی تھی، وہ جو کبھی اس سے پیار کے دعوے کیا کرتا تھا اب دوسری انگریز عورتوں کے ساتھ رقص کرتا نظر آتا۔ پھر ایک دن تو غضب ہی ڈھا دیا اس نے، وہ اس کا بیٹا بھی چھین کر لے گیا۔ وہ صرف 6 ماہ کا تھا، وہ سسک سسک کر روئی تھی، مگر ظالم شاہان کا کہیں پتہ نہ لگا، نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ تاجور اداس سی پاکستان واپس آ گئی۔ یہاں کسی کو یہ خبر بھی نہ تھی کہ وہ کیا گل کھلا کر آئی ہے، کبھی اس نے کسی کو کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ وہ تو بس خاموش ہو گئی تھی، خاموشی سے بھیا کے ساتھ وکالت کر رہی تھی۔ 12 ماما نے اس کی شادی کرنا چاہی تھی، مگر اس نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اور پھر ماما کی دوست کا بیٹا طارق اس کی زندگی میں آیا۔ طارق دل و جان سے تاجور کو چاہتا تھا، وہ ایک ماہر آرکیٹیکٹ تھا، آرکیٹیکٹ ہی کا بیٹا تھا، بھلا اس خوبرو لڑکے میں کیا کمی ہو سکتی تھی؟ اس کے ساتھ اگلے ماہ تاجور کی منگنی ہونا قرار پائی تھی، مگر اس نے منگنی سے انکار کر کے ماما کو الجھن میں ڈال دیا تھا۔ آج اسے اس لیے انکار کرنا پڑا تھا کہ اس کو شاہان مل گیا تھا، اس کا اپنا گمشدہ شوہر۔ آج 7 سال بعد وہ اسے اچانک ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا دکھائی دیا۔ جو بین الاقوامی اسمگلروں کا گروہ پکڑا گیا تھا وہ ان کا سربراہ تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے اور پھر وہ اس سے ملنے جیل گئی تھی۔ شاہان، میرا بیٹا، میرا مانی کہاں ہے؟ اس کو میں نے ہاسٹل میں رکھا ہے، اپنے پاس تو نہیں رکھنا تھا۔ مگر شاہان، تم وکیل سے ایک دم مجرم کیسے بن گئے؟ تم ایک اسمگلر کیسے بن گئے؟ بولو، جواب دو۔ بس غلط لوگوں کی صحبت نے مجھے وکیل بننے ہی کب دیا تھا۔ پھر پیسہ کمانے کا کچھ ذریعہ تو ہوتا ہے، اس لیے میں نے ہیروں کی اسمگلنگ شروع کر دی۔ اوہ نہیں شاہان، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا نا، مجھے بچے کی پرورش کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ تم نے میرا بچہ مجھ سے کیوں چھینا تھا؟ بولو شاہان، بولو۔ بس میرے دل میں آیا کہ تم سے بچہ چھین کر لے جاؤں، وجہ کوئی بھی نہیں تھی۔ شاہان، تم نے اپنے بچے کا مستقبل تباہ کر دیا۔ تم نے شاہان میرے بچے کو اندھیرے میں دھکیل دیا۔ میں اس بچے سے واسطہ رکھنا نہیں چاہتا۔ تم اسے نتھیا گلی کے ہاسٹل سے لے لینا، جا کے وہاں کے پرنسپل کے نام خط لکھ دیتا ہوں۔ مگر وہ مجھے کیا پہچانے گا؟ تم نے تو اس سے کہا ہوگا کہ اس کی ماں مر گئی۔ نہیں، میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ اس کی ماں پاکستان میں ہے اور وہ پاکستان آنے کے بعد سے ہر دم اپنی ماں کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ شاہان، تم نے مجھے بہت بڑی الجھن میں گرفتار کر دیا۔ الجھن؟ کیسی الجھن؟ کیا تم نے دوسری شادی کر لی ہے؟ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شادی پر دوسری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تمہیں آزاد کیے دیتا ہوں، تم کہیں دوسری جگہ شادی کر لینا۔ آزاد؟ ہاں، تم تو ابھی تک میرے نکاح میں ہو، میں تمہیں جب تک طلاق نہ دوں تم دوسری شادی کیسے کرو گی؟ ہاں، میں تمہارے نکاح میں تو ہوں۔ میں نے تمہیں طلاق دی، پوری 3 طلاقیں تمہیں دیں۔ وہ اچانک بولتا ہی چلا گیا۔ نہیں، وہ چیخ پڑی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کان بند کر لیے۔ تاجی، طلاق ہو گئی اور تم مجھ پر اور میں تم پر حرام ہو گیا۔
جاؤ میری زندگی سے نکل جاؤ اور جس رشتے سے چاہو جا کر اپنے بیٹے کو اپنا لو، اور خبردار آج تک جس راز پر پردہ پڑا ہے اس پر سے کبھی پردہ نہ اٹھانا، اور نہ ہی مجھ جیسے مجرم سے ملنے کی کوشش کرنا۔ پہلے تو میری خواہش تھی کہ بیٹے کی وجہ سے مجھ کو رہائی مل جائے، مگر اب وہ خواہش بھی ختم ہو گئی۔ بیٹے کو ماں مل گئی جو باپ سے زیادہ عزت رکھتی ہے اور سوسائٹی میں اس کا ایک مقام ہے۔ شاہان، یہ سب میں کیسے کروں گی؟ جاؤ، چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی تمہارے چہرے پر اسمگلر کی بیوی ہونے کی سیاہی مل دے، تم چلی جاؤ۔ ابھی تو تم مجھ سے ایک وکیل کی حیثیت سے ملنے آئی ہو، بات بن جائے گی۔ تاجور سچ مچ ڈر کر واپس آ گئی۔ واپس آتے ہی اس نے سب سے پہلے امی کو طارق کے رشتے سے منع کیا تھا، اور ماما ہکا بکا رہ گئی تھیں، اور اب وہ اپنے ٹھنڈے کمرے میں لیٹی سوچ رہی تھی کہ اس کا دوسرا قدم کیا ہونا چاہیے۔ اب اسے ہر قیمت پر اپنے بیٹے کو لینا چاہیے۔ پھر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے تاجور نتھیا گلی پہنچ گئی اپنے بیٹے سے ملنے۔ آپ میری امی ہیں؟ مانی نے خوش ہو کر پوچھا۔ ہاں بیٹے، میں تمہاری امی ہوں۔ ابو نہیں آئے؟ نہیں، تمہارے ابو مر گئے، اب وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ کیا میرے ابو مر گئے؟ مگر کیسے اور کب؟ جیسے مرنے والے مر جاتے ہیں بیٹا، تم فکر نہ کرو، اب تمہاری امی مل گئی ہیں نا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں؟ مجھے تمہارے ابو نے انگلینڈ سے خط لکھا تھا بستر مرگ سے، اور تمہارا پتہ دیا تھا، اور تب ننھا بانی اس کے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ امی، اب تو آپ مجھے الگ نہیں کریں گی نا؟ اب تو ابو بھی مر گئے، میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ نہیں بیٹے، اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھوں گی، وہ بڑی درد بھری آواز میں بولی۔ سچ؟ ہاں، تمہاری نانی اماں ہیں، نانا ابا ہیں، اور ماموں جان بھی ہیں۔ اچھا، میرے سب کوئی ہیں؟ ہاں، سب کوئی ہیں۔ پھر دوسرے ہی روز وہ مانی کو لے کر واپس کراچی کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہ شام کا وقت تھا۔ بھیا، ابو اور امی سبھی لان میں بیٹھے محو گفتگو تھے۔ تاجی کے ساتھ ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر ان سب نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ یہ لڑکا کون ہے؟ عمیرہ بیگم نے پوچھا۔ تاجی چپ رہی، پھر بھیا بولے، کیا کوئی نوکر لائی ہو؟ ابو بولے، پہلے ہی نوکروں کی ریل پیل ہے، کیا ضرورت تھی بیٹی؟ تاجی ان لوگوں کے بے حد نزدیک آ کر بولی، امی، یہ ہے وہ جواب جس کی وجہ سے میں طارق سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ کیا بکواس کرنے لگی تم تاجی؟ عمیرہ بیگم گرجی۔ امی، یہ میرا بیٹا مانی ہے، آپ کا نواسا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اپنے ہوش میں تو ہو؟ ہاں، میں اپنے ہوش میں ہوں امی، اور یہ بھی سچ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ تمہاری شادی کب ہوئی اور یہ بچہ؟ یہ میری جائز اولاد ہے بھیا، میری شادی ہو گئی ہے لندن میں۔ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس اپنی بے گناہی کا؟ ہاں، میرے پاس ثبوت ہے، میرے پاس میرا نکاح نامہ ہے بھیا۔ کیا؟ عمیرہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اور تب تاج دوڑی گئی اور سوٹ کیس سے اپنا نکاح نامہ لے آئی۔ بھیا، یہ نکاح نامہ ہے میرا۔ شاہان، کون ہے یہ؟ اب کی بار ابو گرجے تھے۔ ابو ہے نہیں تھا، تاجی نے جھوٹ بولا۔ کیا؟ بیرسٹر فراز حیرانگی سے بولے۔ وہ مر چکا ہے۔ کب اور کیسے؟ بیرسٹر فراز کا لہجہ اچانک مدم ہو گیا۔ مجھے یہ سب نہیں معلوم ابو، مجھے تو خط ملا تھا کہ اپنے بیٹے کو ہاسٹل سے لے آؤں، اور میں لے آئی۔ تاجی، تم نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں تم سے یہ امید نہ تھی۔ تم نے شادی کر لی اور ماں باپ کو بتانا تک گوارا نہیں کیا کہ ایسی ہی تربیت کی تھی ہم نے تمہاری غلطی قابل معافی نہیں ہے لڑکی۔ عمیرہ بیگم گرجیں۔ ماں پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ لندن سے بھیا کے چلے جانے کے بعد میری دوستی شاہان سے ہو گئی تھی، اور پھر ہم نے شادی کر لی۔ 1 سال بعد میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور پھر اچانک شاہان غلط صحبتوں میں پڑ گئے، اور ایک دن غصے میں آ کر میرے 6 ماہ کے مانی کو چھین کر لے گئے۔ میں نے بہت تلاش کیا، مانی نہ ملا، اور تب میں اکیلی پاکستان آ گئی۔ تم جیسی خود سر بے باک لڑکیوں کا انجام یہی ہوتا ہے، عمیرہ بیگم چیخیں۔ ماما، شادی کوئی گناہ تو نہیں ہے، کوئی پاپ تو نہیں ہے۔ ہماری مشرقی تہذیب میں جو لڑکیاں اپنا بیاہ خود رچا لیتی ہیں، ان کے لیے معاشرے اور گھر دونوں میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ نہیں ماما، ایسا نہ کہیں، مجھے گھر سے نہ نکالیں۔ میں نے کہا نا کہ جب تم بہت پہلے اتنی سمجھدار ہو چکی تھی کہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر لو، تو اب بھی تم اپنا بوجھ خود اٹھا سکتی ہو۔ ابو، بھیا، خدا کے واسطے ماما کو اس فیصلے سے روک دیں۔
میں اس گھر سے نکل کر برباد ہو جاؤں گی۔ برباد تو تم خود لندن سے ہو کر آئی ہو، آباد کب ہوئی تھی؟ او ماما، آپ مجھے ایسے حقارت سے دیکھ رہی ہیں جیسے کہ میری سگی ماں نہ ہوں، سوتیلی ہوں۔ ہاں، میں سراج کی ماں ہوں، تیری نہیں۔ تیرے باپ نے مجھ سے چھپ کر دوسری شادی کی تھی اور وہ عورت تجھے جنم دیتے ہی مر گئی تھی۔ تب تیرے باپ نے تجھے میری گود میں لا کر ڈالا تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ تو اتنی خود سر اور نافرمان نکلے گی۔ نہیں ماما، کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے، تم میری سگی ماں ہو۔ کیوں ابو؟ بولیے، جواب دیجیے، کیا ماما ٹھیک کہتی ہیں؟ ہاں تاجی، حمیرہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تم اس کی سگی بیٹی نہیں ہو، اس نے تمہیں بیٹا بنا کر پالا ہے۔ بیرسٹر صاحب کی بات سے تاجی کو چکر آنے لگے، اس کا سر گھومنے لگا اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں آ کر اس نے گلوکوز گھول کر پیا تو کچھ طبیعت سنبھلی، اور پھر رات کو وہ سوٹ کیس میں اپنے کپڑے رکھنے لگی۔ ٹپ ٹپ ڈھیر سارے آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر ان کپڑوں میں جذب ہو رہے تھے۔ ماں نے اس کی پیٹھ پر لد کیا۔ امی، آپ رو رہی ہیں؟ ہاں بیٹے، بعض حقیقتیں اتنی تلخ ہوتی ہیں کہ آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ نانی اماں کیوں غصہ کر رہی تھیں امی؟ انہوں نے مجھے پیار بھی نہیں کیا۔ بیٹے، وہ آپ کی سگی نانی نہیں ہیں۔ سگی نانی ہوتی تو ضرور پیار کرتی۔ سگی نانی کہاں ہیں؟ اللہ میاں کے پاس، جہاں سے کوئی کبھی واپس نہیں آتا۔ اب ہم کہاں جائیں گے امی؟ دنیا بہت بڑی ہے بیٹا، ہمیں بھی کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے گی۔ اور پھر دوسری صبح وہ اس وقت سوٹ کیس لے کر اتری جب سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ مما، ڈیڈی اور بھیا، میں اس گھر سے جا رہی ہوں۔ کہاں جاؤ گی تم بیٹی؟ بیرسٹر سرفراز گھبرا کر بولے۔ ابو بیٹی کہہ کر جاتے وقت دل پر یہ تیر نہ لگائیں، کیا خبر آنے والی کل مجھے یہ خبر سنائے کہ آپ میرے سگے ابو نہیں۔ ابو، میں ایک شادی شدہ عورت اور ایک بچے کی ماں ہوں، مجھے ہر طرح سے خود اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ تم نے ہماری ناک کٹ ہمیں ذلیل کر دیا، خوار کر دیا، ہم تمہیں اس گھر میں کیسے رہنے دے سکتے ہیں؟ میرے بیگم تلخ لہجے میں بولی تو تاجی نے آہستہ سے کہا، امی، اس حقیقت کے آشکار ہو جانے کے بعد کہ آپ میری سوتیلی ماں ہیں، خواہش بھی ختم ہو گئی کہ یہاں رہوں۔ مجھے ہر صورت میں اپنے بچے کی پرورش کرنا ہے، اور ماما، میں اپنے سامنے آنے والی ہر دیوار اور پہاڑ کو گرا دوں گی۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدموں سے باہر آ گئی اور ایک ٹیکسی کر کے سیدھی اپنی دوست ہما کے گھر پہنچ گئی۔ ارے تم تاجی، اتنے سویرے سویرے؟ ہاں ہما، میں صرف 1-2 روز کے لیے یہاں رک کر چلی جاؤں، پھر چلی جاؤں گی۔ اور یہ بچہ، یہ میرا بیٹا مانی ہے، تمہارا بیٹا مانی۔ مگر تمہاری تو شادی، جب میں لندن پڑھنے گئی تھی تو وہیں شادی کر لی تھی، مانی شاہان کے پاس ہی رہا اور اب شاہان کی موت کے بعد مجھے ملا ہے۔ مگر تم اپنے گھر کیوں نہیں رہی؟ اگر رہ سکتی تو اے دوست یہاں نہ آتی۔ کیا تم میری مدد نہ کرو گی؟ ضرور مدد کروں گی تاجی، مجھے ساری باتیں بتا دو، میں تمہاری اور تم میری بہت اچھی دوست ہو۔ اور پھر ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر تاجی نے اپنی ماما کے بارے میں ساری باتیں بتا دی تھیں۔ تمہاری ماما کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور ابو بھیا کو تو ضرور ساتھ دینا چاہیے تھا۔ ہاں ہما، دنیا دینا چاہیے تھا، مگر انہوں نے دینا نہ چاہا، اس لیے کہ ابو ماما کے خلاف کچھ سن نہیں سکتے، اور بھیا کی میں سگی بہن تو نہیں ہوں۔ تاجی کی آنکھیں جل تھل ہونے لگیں۔ ہما نے اس کی ٹھوڑی اٹھاتے ہوئے کہا، تاجی رو مت، اس دنیا سے اپنا حق لینا سیکھو، سمجھی؟ تم اپنے باپ سے اپنے حصے کی جائیداد وصولو، جس کی تم جائز وارث ہو۔ اس وقت تم تنہا ہو اور تمہارے پاس روپیہ پیسہ کچھ بھی، زیور بھی تو نہیں ہے۔ ہاں، آج میں بے حد تنہا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہما۔ پھر تم نوٹس کب بھیج رہی ہو؟ بھیج دوں گی، مگر یہاں سے نہیں، لاہور جا کر۔ لاہور کس کے پاس جاؤ گی؟
وہاں امبر ہے، اس کے پاس چند دن رہ لوں گی جب تک جاب بھی مل جائے گی۔ پھر جب بیرسٹر سرفراز کو چند روز کے بعد لاہور سے تاجی کا نوٹس ملا تو وہ سناٹے میں آ گئے۔ مگر بیگم، تاجی نے اپنا حق درست مانگا ہے، ہم اسے آنکھ کر دیں گے۔ نہیں بیگم نہیں، میں اسے آنکھ نہیں کروں گا، بلکہ میں اسے اس کا حصہ دے دوں گا۔ کراچی کی جائیداد کی تو ایک ٹوٹی کوڑی بھی اسے نہیں ملے گی۔ میں لاہور والی شادمان کی کوٹھی اس کے نام کر دوں گا اور اس کے حصے کا روپیہ بھی اسے دے دوں گا۔ ہمارے بیگم کچھ نہ بول سکیں۔ سراج نے بھی اتفاقاً سرفراز صاحب کی حمایت کر دی۔ ٹھیک ہے ابو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ تاجی کو اس کا حق دے دیں۔ وہ عورت ہو کر کہاں کہاں ماری ماری پھرے گی، گھر مل جانے سے عزت سے تو رہ سکتی ہے۔ شادمان میں 600 گز پر بنی ایک کوٹھی اور 5 لاکھ روپیہ نقد تاجی کو بطور حصہ مل گیا۔ اس نے اس کوٹھی کا نام نعمان ولا رکھا۔ وہ 2 بوڑھے ملازم بھی رکھ لیے تھے۔ پھر وہ اپنی نوکری پر کورٹ جانے لگی۔ اب وہ صرف خواتین کے مقدمے لیتی تھی، کیونکہ کراچی میں تو اسے ابو اور بھیا کی سپورٹ حاصل تھی۔ مردوں کے مقدمے بھی لڑ سکتی تھی، مگر یہاں وہ صرف اور صرف عورتوں کے مقدموں کی پیروی کرتی۔ وہ ایک بہترین مقررہ تھی اور لاہور میں خاصی کامیاب اور مقبول وکیل بن گئی۔ بیٹے کو اس نے کانوینٹ میں داخل کرا دیا اور آرام سے زندگی گزارنے لگی۔ ایک دن وہ اپنی گاڑی میں گھر واپس آ رہی تھی کہ اچانک ٹریفک سگنل پر اس کی مٹ بھیڑ طارق سے ہو گئی۔ اس نے نظریں پھیر لیں، مگر طارق نے اس کی گاڑی کا پیچھا کیا اور اس کی کوٹھی کے سامنے جا لیا۔ ہیلو تاجی، ہیلو، کیا بیٹھنے کو بھی نہ کہو گی؟ آئیے، میں گھر آئے مہمان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی عادی نہیں۔ پھر اس نے بوڑھے فضلو کو آواز دی، جس نے ڈرائنگ روم کھول کر اسے بٹھا دیا۔ طارق صاحب، میں ذرا یہ گاؤن وغیرہ اتارا ہوں، ابھی آتی ہوں۔ اوکے۔ تھوڑی ہی دیر بعد کریمن بوا کھانے کی ٹرالی لے آئیں۔ ارے بوا، کھانا؟ صاحب، بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ میں کھانے کی ٹرالی ڈرائنگ روم میں ہی لے آؤں۔ تاجی بھی آ گئی تھی، سفید لباس میں ملبوس و بے حد پیاری اور پروقار سی لگ رہی تھی۔ آئیے طارق صاحب، کھانا کھائیں۔ جی نہیں شکریہ، تکلف نہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ تاجی نے پلیٹ طارق کی طرف بڑھائی تو لامحالہ طارق کو کھانا کھانا ہی پڑا۔ کھانے کے دوران خاموشی رہی۔ کھانا ختم کر کے وہ لوگ بیٹھے تو تاجی بولی، آپ طارق صاحب یہاں لاہور میں؟ یہی سوال میں آپ سے کرنے والا تھا۔ بھئی میں نے تو یہاں کورٹ اٹینڈ کر لیا ہے، ابو نے یہ کوٹھی میرے نام کر دی اور بس میں رہنے لگی۔ مگر تاجی صاحبہ، میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے شادی سے انکار کیوں کیا تھا؟ کیوں؟ آپ کو میری ماما نے کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، انہوں نے تو صرف یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ آپ اس رشتے پر راضی نہیں تھیں۔ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے ساتھ شادی پر راضی تھیں۔ ہاں، یہ میری غلطی تھی، مگر طارق صاحب، جب حقیقت بہت قریب ہو تو سراب کے پیچھے نہیں بھاگا جاتا۔ حقیقت؟ سراب؟ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ طارق صاحب، حقیقت یہ ہے کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ 7 سال سے اپنے شوہر سے بچھڑ گئی تھی اور بچے سے بھی۔ پھر اچانک مجھے اپنے قریب المرگ شوہر کا خط موصول ہوا کہ میں اپنے بچے کو لے آؤں۔ یوں میرا شوہر مر گیا اور میرا بچہ مجھے مل گیا ہے۔ اس طرح حقیقت میرے سامنے تھی اور سراب وہ تھا کہ میں آپ سے شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ تمہارا بیٹا کہاں ہے اور تمہاری شادی کب ہوئی تھی؟ طارق صاحب، باقی باتیں پھر کبھی ہوں گی، میں اب ذرا آرام کرنا چاہتی ہوں۔ آج تو اتفاق سے عدالت میں بھی بہت بولنا پڑا تھا۔ طارق چلا گیا۔ وہ دوسرے دن پھر شام کے وقت آ گیا۔ مانی اور تاجی اپنے لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیلو بیٹے، طارق نے آتے ہی مانی کو گود میں اٹھا لیا اور ٹافیوں کا ڈبہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ نو تھینک یو، آپ کون ہیں اور یہ ٹافیاں مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ امی نے مجھے کسی سے بھی کوئی چیز لینے کو منع کیا ہے۔ بیٹے، ہم آپ کے انکل ہیں، لے لیجئے یہ ٹافیاں۔ لے لوں امی؟ ہاں لے لو، تاجی نے مختصراً کہا اور طارق تاجی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تاجی آپ تو ٹھیک ہے نا؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ تب مانی نے تاجی کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، امی، انکل ہیں میرے؟ ہاں، یہ تمہارے انکل ہیں۔ اچھا، اب تم جا کر ذرا کھیلو، ہم انکل سے باتیں کریں گے۔ ہاں، مانی چلا گیا تو تاجی بولی، طارق صاحب، آج تو میں
تو آپ آ گئے ٹھیک ہے، مگر آئندہ میرے گھر تشریف نہ لائیے گا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ دیکھیے طارق صاحب، میں یہاں تنہا اپنے بچے کے ساتھ رہتی ہوں، آپ خود سوچیں۔ اگر کل کو کوئی آدمی مجھے بیوہ عورت پر الزام لگا دے کہ یہاں مرد آتے ہیں تو پھر؟ نہیں تاجی، ایسا خدا نخواستہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں تو خلوص دل سے آج بھی تمہارا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں۔ بس چپ ہو جائیے، آگے ایک لفظ بھی نہ کہیے گا۔ طارق صاحب، آپ جوان ہیں، خوبرو ہیں، ایک شادی شدہ بیوہ عورت، اور وہ بھی ایک 8 سال کے بچے کی ماں، آپ کو کیا دے سکتی ہے؟ مگر میں خلوص نیت سے تمہارا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں۔ نہیں طارق صاحب، کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گی۔ میں جس آگ میں جل رہی ہوں اس آگ میں اپنے معصوم بچے کو نہیں جلنے دوں گی۔ مگر میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا تاجی۔ طارق صاحب، میری ماما نے مجھے شیر خوارگی سے پالا، میں نے ان کو ماما اور انہوں نے مجھے اپنی بیٹی جانا۔ لندن جا کر میں نے شادی کر لی تھی، امی ابو کو بتائے بغیر۔ پھر مجھے اپنے شوہر اور بچے کو وہیں چھوڑ کر آنا پڑا تھا۔ میرا رابطہ ان لوگوں سے ٹوٹ گیا تھا، اور جب اچانک وہ رابطہ جڑا اور میں اپنے بچے کو لے کر ان کے پاس گئی تو کسی حقارت سے ماما نے مجھے دھتکار دیا، یہ کہہ کر کہ وہ میری سگی ماں نہیں ہے۔ اب تک وہ جو بھی سلوک کرتی نہیں ایک سوتیلی بیٹی کے ساتھ، وہ انسانی ہمدردی کے تحت۔ سراج بھیا بھی سوتیلے بھیا ہیں، انہیں بھی بہن سے محبت کہاں ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ بالکل سچ ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے والی عورت کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو نہیں ہوتے۔ وہاں جب میرا کوئی نہ تھا تو ماما نے کھڑے کھڑے گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ وہ ذرا بھی نہ سوچ سکیں کہ میں نے شادی کی تھی، گناہ تو نہیں کیا تھا۔ حالانکہ میں نے انہیں نکاح نامہ بھی دکھایا تھا، مگر وہ مجھے معاف نہیں کر سکیں، اور یوں میں اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئی، بالکل ہی تنہا۔ آپ کی باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تاجی، مگر پھر بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ مانی کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ نہیں طارق صاحب، آپ کے خلوص پر کوئی شک نہیں، مگر میں دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں۔ میں نہیں چاہتی آج ہم شادی کریں اور کل ہمارے بچے پیدا ہوں، اور پھر آنے والی کل ہی کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو جائے کہ آپ مانی کو کم اور اپنے سگے بچوں کو زیادہ ترجیح دیں، اور ایک لمحے میں، صرف ایک لمحے میں، وہ سگی اولاد کی فہرست سے نکل کر سوتیلے بچوں کی فہرست میں کھڑا کر کے ہر حق سے محروم کر دیا جائے، اور پھر میرے بچے کی ساری عمر محرومیوں میں کٹ جائے۔ نہیں، میں اپنی جوانی تیاگ سکتی ہوں، مگر وہ لمحہ کبھی نہیں آنے دوں گی کہ کوئی میرے بچے کے کانوں میں یہ زہر گھولے کہ وہ کسی کا سوتیلا بیٹا ہے یا اس کا سوتیلا باپ ہے۔ تاجی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ بس طارق صاحب، اور اب کبھی بھی دوبارہ میری دہلیز پر قدم نہ رکھیے گا۔ تاجی نے دنیا کے ہر مرد کے لیے اپنے دل کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر لیے ہیں۔ اب کوئی بھی انسان ان دروازوں کو نہیں کھول سکتا، اس لیے کہ میرا بچہ میرے دل میں بسا ہے، اس کا پیار میری زندگی ہے، اور بس۔ طارق یہ سن کر چلا گیا، اور تاجی اپنی جھلملاتی آنکھیں پوچھتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ ایک دن اس کے ابو لاہور آئے، اسے یہاں آئے 2 سال ہو گئے تھے، مگر گھر کے کسی فرد نے یہ نہ کوئی خط لکھا تھا اور نہ ہی کوئی پلٹ کر واپس آیا تھا۔ وہ کورٹ سے واپس آئی تھی کہ ڈرائنگ روم میں اسے ابو بیٹھے ہوئے ملے۔ وہ آتے ہی ان سے لپٹ گئی۔ ابو، بیٹی، تاجی، میری بچی اچھی تو ہے نا؟ ہاں ابو، اچھی ہوں۔ ماما کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ وہ ابو، آپ کو بھی یاد نہ آئی؟ آپ کی تو میں سگی بیٹی ہوں، یا آج آپ بھی یہ سنانے آئے ہیں کہ آپ نے مجھے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر پالا تھا؟ نہیں میری بچی، تو میرا اپنا خون ہے، مگر میں تیری ماں کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اس واقعے ایک طور نکل آیا تو تیرے پاس آ گیا، ایک ٹور نکل آیا تو میں تیرے پاس آ گیا۔ ابو، نہ آتے تو اچھا ہوتا، اگر ماما کی مرضی نہ آتی تو نہ آتے۔ مگر ابو، ایک بات بتائیں کہ ماما نے مجھے اتنے عرصے پیار کیوں دیا اور کیسے دیا؟ اتنے عرصے انہوں نے پیار اس لیے دیا تھا کہ میں انہیں طلاق کی دھمکی دی ہوئی تھی، مگر اب جب کہ ان کا بیٹا سراج بڑا ہو گیا تو وہ دھمکی بھی
سے بھی نہیں ڈریں اور دنوں کا رکا ہوا لاوا پھٹ گیا، بہک نکلا۔ مگر ابو وہ میری شادی طارق سے کر رہی تھیں۔ ہاں بیٹی، اس لیے کہ وہ کروڑ پتی باپ کا بیٹا ہے اور تمہاری ماما کی دوست کا بیٹا ہے۔ اس کا شوہر میرا بزنس پارٹنر بھی ہے۔ اوہ ابو، اب آگے کچھ نہ کہیے گا، تو میں فروخت کی جا رہی تھی۔ پھر تو اچھا ہی تھا کہ میں نے لندن میں شادی کر لی تھی۔ جائیے ابو، اب چلے جائیے، اب کبھی مجھے بیٹی کہنے نہ آئیے گا۔ میں بڑی مشکل سے اپنے سینے کے رستر ناسوروں پر زخم کا پھایا رکھ سکی ہوں۔ جب وہ زخم مندمل ہونے لگتے ہیں تو آپ پھر چلے آتے ہیں انہیں کریدنے کے لیے۔ جائیے ابو، آپ کی بیٹی آپ سے کبھی کوئی حق نہ مانگے گی۔ ماما سے کہہ دیجیے گا کہ وہ اس بات سے بے فکر رہیں، جیتے جی تاجی نہ آپ کی شکل دیکھے گی اور نہ ہی کبھی دکھائے گی۔ میری بات تو سنو بیٹی، میں مجبور ہوں۔ اب میں اس بڑھاپے میں اس عورت کو گھر سے نہیں نکال سکتا۔ تو کیا ضرورت ہے ابو، اب آپ اپنا گھر کیوں برباد کریں؟ میں تو چلی آئی وہاں سے۔ کیوں آئے ہیں آپ میرے پاس؟ کیوں ابو کیوں؟ وہ بری طرح سسک پڑی اور بیرسٹر سرفراز شرمندہ سے واپس آ گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد جب وہ کورٹ سے واپس لوٹی تو کریمن بوا نے شادی کا کارڈ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ صبح کی ڈاک سے آیا تھا بیٹی۔ شادی کارڈ کہاں سے آیا ہے؟ کس کا ہے یہ بوا؟ دیکھ لو بیٹی، میں تو جاہل عورت ہوں۔ تاجی نے گاؤن اتار کر وہیں کرسی پر ڈال دیا اور پھر لفافہ چاک کر کے کارڈ دیکھا۔ کارڈ پڑھتے ہی اس کا سر چکرا گیا اور وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا بیٹی، تمہاری رنگت کیوں پیلی ہو رہی ہے؟ بیٹی خیر تو ہے، کس کا کارڈ ہے؟ وہ بوا بھیا کی شادی کا کارڈ ہے۔ ایسے بلاوا دیا ہے جاتا ہے جیسے کسی غیر کو دیا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ تاجی اس رسمی بلاوے پر دوڑی دوڑی چلی جائے گی۔ بوا، یہ خون کے رشتے اتنے بڑے بڑے دکھ کیوں دیتے ہیں؟ کیوں بوا؟ نہ رو بیٹی، میں تمہاری پریشانی، تمہارا دکھ جانتی ہوں۔ واقعی بڑے سنگ دل ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تاجی اس رسمی بلاوے پر دوڑی چلی جائے گی۔ خون کے رشتے اتنے بڑے بڑے دکھ کیوں دیتے ہیں؟ کیوں؟ نہ رو بیٹی، میں تمہاری پریشانی، تمہارا دکھ جانتی ہوں۔ واقعی بڑے سنگ دل ہیں تمہارے بھائی، ماں باپ۔ ہاں بوا، بغیر ماں باپ سے اجازت لیے شادی کر بیٹھی تھی نا، مگر بوا اچھا ہوا کہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کر لی، کم از کم دولت کی بھینٹ چڑھنے سے تو بچ گئی۔ یہ کہہ کر تاجی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر بری طرح سسک پڑی۔ بھیا، ماما، شروع میں مجھے لاوارثوں کی طرح سڑک پر کیوں نہ پھینک دیا تھا؟ مجھے اتنا پیار کیوں دیا تھا کہ آج میں اس پیار کی تپش کو اپنے سینے سے نکال نہیں پا رہی؟ آپ لوگوں کی پھیلائی ہوئی نفرتوں کی آگ اس پیار کی تپش کو کسی صورت بھی کم نہیں کر پا رہی ہے۔ مگر اب بھیا، جب میری جیسی بہنوں کے بھائی اپنے چہرے کے پھول یوں سجا لیں تو بہن کہاں جائے؟ اب میرے لبوں پر کبھی کوئی نام نہیں آئے گا، نہ ماما، نہ بھیا اور نہ ہی ابو۔ آج کے بعد سے تاجی نے جو دل کے دروازے تھوڑے سے باقی تھے وہ بھی بند کر دیے۔ ہمیشہ کے لیے اس کی سوچیں اسے نیند کی آغوش میں لے گئیں۔ وکالت چل جانے کے بعد سے تاجی کو روپے پیسے کی فکر نہ تھی۔ وہ ایک معزز اور مشہور وکیل بن گئی تھی۔ ایک روز کورٹ ہی میں اس نے اپنی ایک کولیگ مسز عاصم سے سنا، ارے تاجور، سنا تم نے؟ وہ جو 3 مشہور اسمگلر پکڑے گئے تھے انہیں عمر قید کی سزا ہوئی، اور ان میں سے ایک اسمگلر ملک آفتاب نے آگ لگا کر خودکشی کر لی۔ کیا؟ تاجی حیرت زدہ سی ہو کر بولی۔ ہاں، تم کو نہیں معلوم؟ آج اس کی موت کی خبر اخبار میں چھپی ہے۔ اچھا، میں نے آج صبح کا اخبار نہیں دیکھا۔ دراصل بہت جلدی ہوتی ہے، مانی کو اسکول چھوڑنا ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے تیسے کر کے تاجی گھر آئی، اخبار اٹھا کر دیکھا تو وہاں شاہان کی تصویر تھی۔ تاجی بلک بلک کر رو پڑی۔ شاہان، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے نہ ملنے کی قسم دے کر تم نے خودکشی کر لی۔
جہاں اسے شاہان کی موت کا رنج ہوا تھا وہیں ایک اطمینان بھی ہوا تھا کہ اس کا ماضی اب مٹی تلے دفن ہو چکا ہے۔ مانی اپنے باپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا کیونکہ شاہان اسے ہاسٹل میں داخل کرا کے کبھی اس کے پاس نہیں گیا تھا، اور پھر وقت کا پہیہ تیزی سے گھومنے لگا۔ جاتا ہوا وقت بڑے بڑے گھاؤ کو بھر دیتا ہے، اور شاہان کی یاد دھیرے دھیرے تاجی کے دل سے محو ہو رہی تھی۔ اپنے مستقبل کو اس نے ایک بردبار خاتون کی طرح بیٹے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس نے اپنی نوکری میں بہت سے جوان لوگوں کو اپنی طرف مائل ہوتے دیکھا تھا، مگر پھر اس بڑھے ہوئے جذبے کو اس نے کچل دیا اور بڑھے ہوئے ہاتھوں کو جھٹک دیا، اور پھر اس کی طرف ہاتھ بڑھنے ہی بند ہو گئے اور وہ سکون سے زندگی گزارنے لگی۔ اسے ماں باپ سے جدا ہوئے 5 سال ہو گئے تھے، اور تب اسے اپنے ابو جان کی بیماری کا تار میں موصول ہوا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ وہ فوراً ہی باپ کو دیکھنے کے لیے چل پڑی تھی۔ جب وہ اسپتال پہنچی تو اسے باہر ہی سے اسپتال کے عملے سے معلوم ہو گیا کہ ان کے ابو فوت ہو گئے ہیں، اور تب ان کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر سسک پڑی۔ وہ ابو، وہ ایک تنکے کا سہارا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ابو تاجی کا کوئی بھی نہ رہا۔ پھر کیوں آپ کا مرا ہوا منہ دیکھوں؟ جب زندگی ہی میں ہم ایک دوسرے کے لیے جدا ہو گئے تھے ابو، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں ماما بھیا کو وہاں پہنچ کر کوئی ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتی۔ میں ابو اپنے زخم خوردہ دل کو لے کر واپس لاہور جا رہی ہوں۔ پھر وہ واپس چلی آئی اور نصیباً بوا کے سینے سے لگ کر وہ ساون بادوں کی طرح برسی۔ بوا، میں کتنی بد نصیب ہوں اور شاید منحوس بھی۔ نہ بیٹی نہ، ایسا نہ کہے۔ کیسے نہ کہوں؟ بولو بوا، کیسے نہ کہوں؟ بیٹی، دنیا میں کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ امتحان؟ تم بوا ان ساری باتوں کو میرا امتحان کہہ رہی ہو؟ پیدا ہوئی ماں مر گئی تو باپ نے سوتیلی ماں کی گود میں لا پھینکا، شادی کی، اور مانی پیدا ہوا تو شوہر اسے چھین کر لے گیا۔ جب مانی ملا تو شوہر مر گیا، اور جب اپنی شادی کا انکشاف پوری سچائی اور خلوص سے گھر والوں کے سامنے کیا تو کیا ملا، بلکہ دل پر ایک نشتر سا اور چپ گیا، یہ معلوم کر کے کہ جس گھر میں کو اپنا سمجھتی رہی وہ میرا نہیں تھا، وہ ماما میری نہیں تھیں، وہ بھیا جو بہنوں کا مان ہوتے ہیں، جو اپنی چھوٹی بہنوں کے آنسو پوچھ کر ان کی جھولی میں بکھرے سارے دکھ بانٹ لیتے ہیں، وہ میرے اپنے بھیا نہیں تھے۔ ہاں بوا، وہ میرے اپنے بھیا نہیں تھے۔ ابو تو اپنے تھے، مگر ماما نے ان کو مجھ سے چھین لیا۔ بس بیٹی، بس کر، تیری باتیں سن کر میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ صرف سن کر تمہارا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے؟ یہاں تو برسوں سے پورے وجود میں انگارے دہک رہے ہیں، ایک الاؤ سا ہے جو سینے میں پک رہا ہے اور جس کی تپش مجھے ریزہ ریزہ کر کے پگھلائے دیتی ہے۔ کہاں سے حوصلہ لاؤں بوا، کتنا حوصلہ لاؤں؟ بیٹی، مانی اب بڑا ہو رہا ہے، اس کا مستقبل تمہارے سامنے ہے۔ ہاں، اس کا مستقبل میرے سامنے ہے۔ اپنا مستقبل تو تباہ کیا ہے، ماضی تباہ کیا ہے اور حال بھی تباہ کیا ہے، مگر بوا، مانی کا مستقبل تابناک ہوگا۔ میرے ابو کا بھی یہی احسان کیا کم ہے کہ مجھے وکیل بنا دیا، آج میں عزت سے اپنے بچے کو پال رہی ہوں۔ پھر تاجی یوں ہی باتیں کرتی کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہ مانی تو جو اب 13 سال کا تھا، اب بھی اپنی ماں کے دکھوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ تو صرف یہ جانتا تھا کہ سب نے مل کر اس کی امی کو گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ کبھی پوچھتا بھی تو تاجی کہتی، مانی، جب تمہاری پڑھائی لکھائی ختم ہو جائے گی نا، تو پھر میں تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں ایک دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں گزرے۔ تاجی کے بالوں میں چاندی کے تار چمکنے لگے تھے اور اس کا خوبصورت خوبرو بیٹا نعمان وکالت کی اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلا گیا تھا۔ وہ اس کے انتظار میں پل پل کاٹ رہی تھی۔ وہ پرسوں واپس آنے والا تھا۔ پھولوں کا بڑا سا گجرا لیے وہ ایئرپورٹ پر کھڑی اپنی بھیگی بھیگی پلکیں لیے انتظار کر رہی تھی ان لمحات کا جب اس کا معنی، اس کی محنت، اس کے صبر کا پھل آ کر اس کے سینے سے لگ جائے گا۔ نعمان سچ مچ لندن سے اور بھی خوبرو ہو کر آیا تھا۔ امی، میری پیاری امی، آ گیا میرا بیٹا، میرا چاند آ گیا۔ ہاں امی، آپ کا مانی آ گیا۔
وہ ماں کے سینے سے لگ گیا اور ماں نے پھولوں کا گجرا اس کے گلے میں ڈال دیا۔ پھر مانی گھر آیا تو لندن کی بہت سی باتیں امی کو سنانے لگا۔ امی پتہ ہے مجھے وہاں بہت اچھی کمپنی مل گئی تھی۔ اچھا بھلا کون مل گیا تھا؟ ارے امی ایک پاکستانی فیملی مل گئی، بس یوں سمجھیے امی ان کا پورا خاندان بیرسٹر اور وکیل ہے، اور امی ان کی بیٹی نیرا تو بہت اچھی ہے۔ اچھا تو تم ان کی بیٹی کی وجہ سے اتنی تعریفیں کر رہا ہے؟ تاجی مانی خیز مسکراہٹ لیے بولی تو مانی ایک دم بوکھلا گیا۔ نہیں تو امی بس وہ پورا گھر ہی بہت اچھا ہے۔ تاجی ہنس کر بوا سے بولی، بوا دیکھیے کیسا جھوٹ بول رہا ہے، ابھی نیرا کا ذکر کر رہا تھا اور اب ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے۔ او ممی، مانی ایک دم ماں کے سینے سے لگ گیا۔ شادی کرے گا اس کے ساتھ؟ ہاں اگر آپ کو پسند آ گئی تو، ورنہ نہیں۔ جو چیز تو پسند کرے گا بیٹے وہ ماں کیسے نہ پسند کرے گی؟ تو بتا بات لے کر کب جاؤں؟ جب آپ چاہیں۔ ٹھیک ہے اگلے ہفتے چلتے ہیں، وہ لوگ لندن سے واپس آ چکے ہوں گے۔ ہاں امی وہ لوگ مجھ سے 1 مہینہ پہلے واپس آ گئے۔ بھئی ٹھیک ہے اگلے ہفتے، میرے مقدمات بھی نہیں ہیں۔ میں چاہتی ہوں جب تک تو جاب سے لگے میں بہو گھر لے آؤں اور وہ تجھے آ کر سنبھالے۔ میں تو بہت تھک گئی ہوں۔ پھر وہ لوگ دوسرے ہفتے کراچی کے لیے روانہ ہو گئے، اور جب وہ لوگ اس علاقے میں پہنچے جانے نیرا کا گھر تھا تو گیٹ پر لگی نیم پلیٹ پر تاجی کی نظر پڑی اور وہ چونک پڑی۔ بیرسٹر سراج فراز۔ نہیں مانی واپس چلو، وہ چکرا گئی۔ امی، مانی مجھے چکر آ رہا ہے بیٹا۔ امی ابھی تو آپ ٹھیک تھیں۔ ہاں میں ٹھیک تھی مگر اچانک میرے دل میں درد اٹھا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا تمہارے پیچھے مجھے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے؟ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ بوا تجھے لکھنا چاہتی تھی مگر میں نے منع کر دیا تھا۔ کیوں امی؟ 1000 آرزوؤں کے بعد تو میرا بیٹا بیرسٹر بننے گیا تھا اور میں اسے کیسے بلا لیتی؟ مگر امی آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے سفید رنگت ہوتی۔ ماں کو مانی نے سینے سے لگا لیا اور پھر وہ لوگ اگلی ہی فلائٹ سے واپس لاہور آ گئے۔ تاجی بیڈ ریسٹ پر تھی اور مانی دن رات ماں کی خدمت کر رہا تھا۔ کچھ ہی روز میں تاجی ٹھیک ہو گئی۔ تب ایک دن مانی نے اس سے کہا، امی آپ کو مجھے سب کچھ بتانا ہوگا۔ امی آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے بڑا ہو جانے پر ایک ایک بات بتائیں گی۔ میں تو کچھ نہیں جانتا۔ میں نے تو امی آپ کو ہر دم چپ کے روتے آنسو بہاتے دیکھا ہے، جنہیں آپ مجھے دیکھتے ہی پونچھ لیتی تھیں۔ بیٹے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، اپنی زندگی کا ایک ایک راز، اپنی زندگی کا ایک ایک ورق کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہوگا۔ راستے کا انتخاب تم خود کرو گے۔ راستے میں نے بچپن سے لے کر جوانی تک دکھایا ہے، منزل کا تعین تم کرو گے۔ امی پلیز بتائیں آپ کو کیا دکھ ہے؟ مانی اگر سننے کا حوصلہ ہے تو سنو۔ میں نے بچپن سے لے کر آج تک تمہاری اچھی بری بات نہیں ٹالی، مگر تمہاری زندگی کے فیصلے کے بارے میں مجھے اس رشتے سے انکار ہے۔ مانی بری طرح چونک پڑا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں مانی تمہاری شادی نیرا سے نہیں ہو سکتی۔ مگر کیوں؟ آؤ میں تمہیں ایک کہانی سناؤں۔ کہانی؟ ہاں مانی تمہاری عدالت میں سب سے پہلے ایک لڑکی کا مقدمہ پیش ہوگا، فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا اور یہ ایک طرح تمہاری کامیابی کا امتحان ہوگا۔ ہمیں پلیز کہانی تو سنائیں، میں جبھی تو فیصلہ کروں گا۔ تاجی بولی، ایک لڑکی نے مالدار گھرانے میں آنکھ کھولی۔ دنیا کی ہر آرائش، آسائش، ماں باپ کا پیار، بھائی کی محبت، سبھی کچھ تو تھا اس کے پاس۔ وہ بے حد حسین تھی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑی ہونے لگی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلی گئی۔ وہاں پڑھائی کے دوران اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہو گئی۔ وہ محبت کرنے لگے، مگر لڑکی کیونکہ سیدھی تھی اس نے لڑکے کے کہنے پہ آ کے اس سے شادی کر لی۔ اس میں اتنی عقل بھی نہ تھی کہ وہ اپنے ماں باپ سے پوچھ لیتی، ان کا اعتماد حاصل کر لیتی۔ وہ شادی کے بعد ایک بچے کی ماں بھی بن گئی اور اسی دوران اس کا شوہر غلط لوگوں کی صحبتوں میں پڑ گیا اور ایک دن چپکے سے اس کو چھوڑ کر بیٹے کو لے کر چلا گیا۔ لڑکی نے لندن میں اسے بہت تلاش کیا مگر وہ اسے نہ ملا۔ پھر امی کیا کیا اس لڑکی نے؟ پھر وہ ٹوٹا ہوا دل اور شکست خوردہ ممتا لیے بوجھل قدموں سے کراچی واپس آ گئی۔ اس نے گھر میں کسی کو نہ بتایا کہ وہ نہ صرف یہ کہ شادی شدہ ہے بلکہ ایک بچے کی ماں بھی ہے۔ وہ ہر آنے والے رشتوں کو ٹھکرا دیتی اور یوں 7 سال بیت گئے۔ 7 سال بعد اس کی ماں نے اپنی مرضی سے اپنی ایک دوست کے لڑکے کے ساتھ بات طے کر دی، مگر اچانک ایک دن اس لڑکی نے
اخبار میں اپنی شوہر کی تصویر دیکھی، 3 اسمگلروں کی گرفتاری میں ایک اس کا شوہر بھی تھا۔ وہ برقع اوڑھ کر اس سے ملنے گئی اور اس وقت اس آدمی نے اسے بتایا کہ اس کا بیٹا زندہ ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ وہ اپنے بچے کو سنبھال لے، اور وہیں کھڑے کھڑے اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے، یہ کہہ کر دے دیں کہ اگر اس کا واسطہ اپنی بیوی سے رہا تو باپ کا برا کردار بچے کے آڑے آئے گا۔ اور یوں وہ لڑکی جب گھر واپس آئی تو اس نے شادی سے انکار کر دیا، اور تب اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کا اس گھر پر کوئی حق نہیں، اس کی ماما، اس کے بھیا، کوئی بھی اس کے نہیں۔ ابو جو اپنے تھے وہ بھی چھین لیے گئے، اور یوں وہ اپنے معصوم بچے سمیت گھر سے نکال دی گئی۔ اس صداقت اور حقیقت کے باوجود کہ نکاح نامہ اس کے پاس تھا، وہ گھر اس لڑکی اور اس کے بچے کو پناہ نہ دے سکا۔ وہ روتی سسکتی بلکتی چلی آئی اور اس نے وہ شہر چھوڑ دیا۔ پھر اس نے باپ سے اپنا حصہ قانونی طور پر وصول کیا، اور پھر رہے سہے حالات بھی خراب ہو گئے۔ پھر اس لڑکی نے وکالت شروع کی اور حالات سے سمجھوتا کر کے اپنے بچے کی پرورش شروع کی۔ اس لڑکی نے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھا، اس کا بیٹا جوان ہو گیا، اور اب جوان ہو کر وہ پڑھ لکھ کر ماں کے سامنے ہے تو اتفاقاً اس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا۔ انجانے میں، بالکل انجانے میں۔ وہ لڑکا یہ نہیں جانتا تھا کہ لڑکی کا تعلق ایسے گھرانے سے ہے جس گھر کے مکینوں نے اس کی ماں کو دھتکار کر الزام لگا کر نکال دیا تھا، اور آج اس عورت کا بیٹا اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر لانا چاہتا ہے۔ بولو مانی، بولو، یہ پہلا مقدمہ تمہاری ماں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے، اس کا تم کیا فیصلہ سناؤ گے؟ ماں، وہ عورت آپ تو نہیں، وہ بیٹا کہیں میں تو نہیں؟ بولے امی، اگر انجانے میں نے نیرا کا ہاتھ تھامنا چاہا ہے تو میری بھول تھی امی۔ تو سمجھ گیا مانی؟ جی امی، آخر کو وکیل ہوں نا، کیسے نہ سمجھتا؟ میں جانتا ہوں یہ کہانی کسی اور عورت کی نہیں، میری اپنی ماں کی ہے۔ کیوں امی، سچ ہے نا؟ ہاں مانی، یہ کہانی تیری ماں کی ہے۔ راستے کا چناؤ تجھے کرنا ہے بیٹا۔ ماں تیرے سامنے اپنی قربانیوں اور پیار کی بھیک جھولی پھیلا کر نہیں مانگے گی۔ اگر تو ٹھکرا دے گا تو پھر وہ خاموشی سے تیری زندگی سے بھی یوں نکل جائے گی جیسے ماں باپ بہن بھائیوں کی زندگی سے نکل آئی۔ تاجی ایک عزم کے ساتھ اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تو مانی نے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا، اور پھر اس کے کاندھوں کو پکڑ کر اس کی تھوڑی اوپر اٹھائی تو تاجی کی بوڑھی آنکھوں سے بے شمار آنسو بہہ نکلے۔ مانی نے اس کے بہتے آنسو اپنے ہاتھوں سے پوچھے اور اس لرزتی کانپتی ماں کو سینے سے لگا لیا۔ نہ ماں، نہ، مت رو، میں آپ کا جوان اور فرما بردار بیٹا ہوں۔ امی، اگر نیرا ان کی بیٹی ہے جن لوگوں نے میری ماں کو دھکے دے دے کر گھر سے نکالا تھا تو یہ رشتہ قیامت تک بھی نہ ہوگا۔ ماں، آپ کے تقدس، آپ کے پیار کی قسم ہے ماں۔ مانی اپنی ماں کی طرح آن بان اور شان والا ہے، وہ بغیرت نہیں جو ایسے لوگوں کی بیٹی کو بیاہ کر گھر لائے۔ مانی، تو میں شادی نہیں کرے گا؟ نہیں ماں، کبھی نہیں۔ آپ کے پیار کے عوض، ممتا کے عوض مجھے محبت کی کوئی بھیک نہیں چاہیے۔ مانی بیٹا، تو اچھی طرح سوچ لے، آج کا عزم کل کا پچھتاوا نہ بنا دینا۔ نہیں ماں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، میں تیار ہوں۔ تاجی نے فرط جذبات سے اپنے بیٹے کی پیشانی چوم لی۔ مانی، میرے بچے، خدا تجھے سلامت رکھے۔ پھر ایک دن سراج صاحب میں اپنے اہل و عیال کے نعمان کو ڈھونڈتے ہوئے لاہور آ گئے۔ تاجی کی پریکٹس نعمان نے چھڑوا دی تھی، وہ خود سرکاری ملازم ہو گیا تھا اور تاجی زیادہ تر اللہ اللہ کرتی تھی۔ اس نے مانی کو شاہان کے بارے میں ایک ایک لفظ بتا دیا تھا، اور نعمان اپنی ماں کا احسان مند تھا کہ اس نے اس کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور باپ کا دبا اس کے ماتھے پر نہ لگنے دیا۔ آج سوائے ماں اور بیٹے کے کوئی نہ جانتا تھا کہ وہ ایک اسمگلر کا بیٹا ہے۔ بیرسٹر سراج آئے تو نصیباً بوا نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ سراج کی ماں بھی ساتھ تھیں۔ وہ لوگ بیٹھے ہی تھے کہ ذرا دیر بعد کوٹ سے نعمان آ گیا۔ کون آیا ہے ماں؟ نہ جانے بیٹا کون ہے، نصیباً بوا کہہ رہی تھیں کہ صرف تیرا پوچھ رہے تھے۔ نعمان بڑے تجسس کے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے دیکھتے ہی نیرا ایک دم اس کے پاس آ گئی اور اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ ہائے، ہیلو نعمان، کیسے ہو تم؟ مگر نعمان نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ سراج صاحب بولے، نعمان بیٹے، تم نے لندن میں وعدہ کیا تھا کہ نیرا کے رشتے کے لیے اپنی ماں کو لے کر آؤ گے، تم تو آئے نہیں بیٹا۔ اب ہم خود ہی آ گئے ہیں، بات پکی ہو جائے تو ہمارے سر سے بڑا بھاری بوجھ اتر جائے گا۔
میں اپنی ماں کو لے کر کراچی گیا تھا، مگر افسوس ہے بیرسٹر صاحب کہ آپ کے دروازے پر لگی تختی دیکھ کر ماں کی حالت خراب ہو گئی اور مجھے جلد از جلد انہیں واپس لاہور لانا پڑا۔ کیوں بیٹا، ایسی کیا بات ہے بھلا؟ ایسی بات ہے بیرسٹر صاحب، میری ماں برسوں پہلے جس گھر سے دھکے دے کر ذلیل کر کے الزام لگا کر نکال دی گئی تھی، آج وہ اس گھر کی بیٹی کو بہو بنا کر کیسے لے آئے؟ میں سمجھا نہیں بیٹے۔ آپ سمجھے نہیں تو اپنی اس ماں سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ آج سے 20 سال پہلے کیا سلوک کیا تھا، اور آج کس ڈھٹائی سے اپنی پوتی کا رشتہ لینے چلی آئی ہیں۔ تم ہماری بے عزتی کر رہے ہو اور اس نے تمہیں بہکایا ہے۔ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ ثبوت چاہتے ہیں؟ لے کر آؤں ثبوت؟ جیتا جاگتا ثبوت میں ابھی آیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ماں کو لے کر آیا۔ پہچانے نہیں؟ یہ میری ماں ہے۔ ہاں ماں، اور یاد رکھیں ان کی عزت، ان کا احترام میری زندگی ہے۔ تاجور تم؟ میرا بیگم کانپ گئیں، تڑپ گئیں۔ ہاں ماما، میں زندہ ہوں، مر نہیں گئی۔ آپ کے ظلم و ستم کے بعد بھی نہ مری، اور یہ میرا وہی بیٹا ہے، میرا واحد سہارا، میرا نعمان ہے۔ کیوں آئے ہیں آپ لوگ یہاں؟ کس لیے آئے ہیں؟ بیٹی ہمیں معاف کر دو۔ نہیں، ہم غلطی پر تھے، معاف کر دو۔ نہیں ماما، معافی کے دروازے میں نے 20 سال پہلے بند کر دیے تھے۔ تم پلٹ کر نہ آئیں تاجور، سراج بولے۔ پلٹ کر کیوں آتی؟ جو بھیا اپنے سیرا سجا کر دولہا بن جائے اور اس کے سر پر بہن کا آنچل بھی نہ ہو تو پھر وہ پلٹ کر کیوں جاتی؟ ہم نے تمہیں بلایا تھا، سراج بولے۔ تم نے ہم سے ملنا نہ چاہا، میرا بیگم بولی۔ بس ماما بس، آگے کچھ نہ کہیں اور آپ سب یہاں سے چلے جائیں۔ نیرا کے ساتھ شادی کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ نعمان آپ کی سگی نہیں، سوتیلی بہن اور بیٹی کا بیٹا ہے، اور جب آپ مانی کی ماں کو کچھ نہیں دے سکے تو آپ کی بیٹی مجھے کیا دے سکے گی؟ جائیں، چلے جائیں یہاں سے، تم ہماری بے عزتی کر رہی ہو۔ سراج بولے۔ امی آپ چپ ہو جائیں اور اندر چلی جائیں۔ تاجی فوراً چلی گئی۔ پھر مانی نے سراج سے کہا، بیرسٹر صاحب آپ بڑے لوگ ہیں اور ہم غریب، اور ویسے بھی مجھے معلوم نہیں تھا ماں نے میری شادی ایک جج سے طے کر دی ہے۔ اگلے ماہ میرا نکاح ہے۔ نعمان، مجھے کس بات کی سزا ملی ہے؟ نیرا سسک پڑی۔ اپنی دادی اور باپ کے گناہوں کی سزا۔ جاؤ نیرا، اب ساری زندگی تم ان کو کہہ سکتی ہو کہ یہ تمہاری پھوپھی کی خوشیوں کے قاتل تھے، اس لیے ان کا اعتماد صرف سگے رشتوں پر تھا، سوتیلیوں پر نہیں تھا۔ میں اس سوتیلی ماں کا بیٹا اور سراج ماموں کا بھانجا ہوں۔ سراج ماموں کے گھر کا داماد کیسے بن سکتا ہوں؟ نعمان، مجھے اپنا لو، مجھے اپنا لو۔ نیرا سسکی۔ نہیں نیرا، میرے دل کے ہر دروازہ ماں کے دل کے دروازے سے ہو کر نکلتا ہے، اور وہ دروازہ آج سے 20 سال پہلے بند ہو چکا ہے۔ جائیں بیرسٹر صاحب، چلے جائیں میرے گھر سے۔ پھر کچھ دیر بعد مانی اور تاجی اوپر گیلری میں کھڑے ان لوگوں کو گیٹ سے باہر جاتا دیکھ رہے تھے، اور آج تاجی کے بیٹے نے ماں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے لیا تھا۔ اس کے سینے میں پکنے والا لاوا اور اس کی تپش آج ٹھنڈی ہو گئی تھی، وہ تپش جس نے 20 سال اس کے تن من کو جلایا تھا۔ امی کیا سوچ رہی ہیں؟ بیٹے کے مضبوط ہاتھ اس کے کاندھوں پر تھے۔ کچھ نہیں بیٹے، کچھ بھی نہیں۔ یہ سوچ رہی تھی کہ آج میرے من کی تپش اور پکنے والا لاوا ابلتے ابلتے ٹھنڈا پڑ گیا۔ آج برسوں بعد بیٹے تیری ماں کو انگاروں کی تپش سے نجات ملی ہے۔ آج من کی تپش بجھ گئی۔ ماں، ان سب کو بھول جاؤ، آج تم ایک جوان بیٹے کی ماں ہو، اور تمہاری طرف اٹھنے والی ہر بری نظر کو میں منہ توڑ جواب دینا جانتا ہوں، چاہے وہ میری محبت ہی کیوں نہ ہو۔ آؤ ماں، اندر چلیں۔ وہ جھوٹے رشتے چلے گئے، یہاں خون کی ہے، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ تاجی اپنے بیٹے کی باہوں میں سمٹی ہولے ہولے قدم اٹھاتی اپنے بیڈ روم کی طرف آ گئی، اور اسی کے ساتھ میری یہ 54 نمبر کی کہانی یہاں ناول ختم ہوتا ہے۔ ویورز، بیل کا آئیکن آ رہا ہے، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیجئے۔ اب میری اگلی کہانی جو 55 نمبر کی کہانی ہوگی اس کا نام ہے چوٹ۔ تو پھر ہماری ملاقات ہوتی ہے، اور وہ میری پرچھائیں اور عکس کتاب کی کا آخری ناول ہوگا، کیونکہ پھر وہ 13 کہانیوں میں سے 9 میں نے پہلے لوڈ کی ہوئی تھیں،
چوٹ ناول کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہوں گی اور آپ کو پوری پرچھائیں اور عکس کی کتابوں کی لسٹ بھی بتاؤں گی کس نمبر پہ کون سی ویڈیو ہے. تو پلیز مجھے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.